میرے بیٹے کا کاروبار جاندار تصویر ہاتھ سے بناتے نہیں بنانی چاہیے، جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے، اس کو کہو اپنا کاروبار بدل دے، اللہ رزق دیں گے۔ بھینسے کی قربانی جائز کیوں جائز نہیں ہے؟ بھینسا ہو، بھینس ہو، گائے ہو، اگر ایک عورت کے پاس زیور ہے، جائیداد ہے، زیورات کی وہ زکوٰۃ بھی دے، قربانی بھی کرے گی، وہ تو صاحب نصاب ہے نا، جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے بنا مالدار ہے۔ کہتے تھے کہ جشن آزادی جو مناتے ہیں یہ دنیاوی رواج ہے، اس کا اسلام میں کوئی حکم نہیں، باقی کوئی کیوں مناتا ہے اللہ ہدایت دے، اب ہمارے کہنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ حرم میں موت کی دعا مانگنا بالکل منع ہے، موت کبھی نہ مانگا کرے، یہ دعا کیا کرے کہ اللہم ان کنت تعلم ان الحیات خیر لی، اگر میری زندگی بہتر ہے مجھے زندگی دے، موت بہتر ہے تو موت دے، اگر تیرے علم میں میری موت بہتر ہو، موت نہ مانگا کرو۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ یا اللہ مجھے ایمان پہ موت ملے اور حرمین الشریفین میں میرا دفن ہو، جیسے کہ حضرت عمر مانگتے تھے اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک والدفن فی بلد رسولک، اللہ مجھے شہادت کی موت بھی دے اور دفن بھی مدینے میں دے۔ میں نے 77 سے 87 تک 10 حج کیے ہیں، طواف زیارت صفا مروہ طواف الوداع کے بغیر۔ کہتے ہیں جی کہ میری ہستی نہیں ہے اونٹ ذبح کرنے کی، بہرحال وہ آپ کے ذمے ہیں، جب آپ نیت کریں گے تو اللہ اسباب بھی پیدا کر دیں گے۔ سب سے پہلے تو وہ 10 طواف کرنا زیارت کے، سب سے پہلے وہ طواف تو کرو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک بدنا یعنی بڑا جانور، گائے، بھینس یا اونٹ جو بھی اللہ دے، ابھی نہیں ہے، جب اللہ دے گا دے دینا۔ اب 10 سال گزار کر تو تم نے مسئلہ پوچھا ہے تو ابھی پتہ نہیں اونٹ تم کتنے سال بعد دو گے، نیت ہو تو ملے۔ اگر میں شوگر کا مریض ہوں، مجھے شوگر چیک کرنی پڑتی ہے، اگر حالت احرام میں ہم نے شوگر چیک کی اور اس سے تھوڑا خون نکلا، کچھ بھی نہیں ہوتا، 10 دفعہ چیک کرو۔ یہاں سعودی عرب میں تمام مسائل فقہیہ جو ہیں وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ ہوتے ہیں، ویسے یہ تمام ائمہ اربعہ کو تسلیم کرتے ہیں، اور ان کی جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، ادارے ہیں، ان سب میں فقہ علی المذاہب الاربعہ، 4 اماموں کی فقہ پڑھائی جاتی ہے۔ جنازہ ہو یا کوئی نماز ہو، امام کے آگے نہ ہو۔ ایک یہ ہے کہ امام کے جنازے کی جگہ الگ بنی ہوئی ہے تو آگے ان کے سترہ ہے، ہم ادھر کھڑے ہیں تو وہ جنازہ ہو جائے گا۔ میں حج بدل کے لیے آیا ہوں، پاکستان سے آ کے میں نے عمرہ کیا ہے، اب آپ حج کا احرام مکے سے باندھیں گے، باہر نہیں جائیں گے۔ اگر طواف زیارت کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، دوسرا نفلی طواف کرنا چاہے، منع کوئی نہیں، لیکن انشاءاللہ ہوش ہوگا تو کرو گے نا۔ جب طواف زیارت ادا کر لو گے انشاءاللہ، پہلے 2-3 دن انشاءاللہ دوسرے طواف کا خیال ہی نہیں آئے گا، ایک کافی ہوگا۔ ویسے اگر اللہ ہمت دے ضرور کرو۔ اگر کوئی صلح حدیبیہ کے مقام پہ جائے تو کوئی احرام باندھنا ضروری نہیں، وہ حرم کے باہر ہے، میقات نہیں ہے۔
میں نے 7 حج کیے، میری بیٹی آنکھوں سے نابینا ہے، اس کے لیے بھی حج کر سکتے ہیں؟ بالکل، اگر آپ اپنا حج کر چکی ہیں تو اپنی نابینا بیٹی کے لیے بھی حج کر سکتی ہیں، معذور ہے نا وہ۔ مکے یا مدینے میں میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، یہ مکے مدینے والی اولاد اوپر سے گرتی ہے، عجیب لوگ ہیں۔ القصیم میں انڈیا کے کچھ صاحبان حج کے قانون کے خلاف، یہ قانون کے مسئلے آپ جانے، مجھے نہیں پتا، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اگر نیت ہو، احرام ہو، عرفات ہو، حاجی بن جاتا ہے، باقی کوشش کریں کہ قانون کے ذریعے آئے، پکڑ لیں گے کیا فائدہ ہوگا۔ حالت احرام میں اہلیہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے طواف کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، اگر آپ کمزور ہیں ٹھیک ہے۔ مشترکہ نماز جنازہ بالغ نہ بالغ بابا سب کی ہوتی ہے کہ اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا ذکرنا، سب کے لیے ہوگی۔ امام کے پیچھے جہری یا سری نماز کے دوران حنفی مسلک میں فاتحہ نہ پڑھے، اگر شافعی ہے تو اس کو فاتحہ پڑھنی چاہیے، جب حنفی ہے تو نہ پڑھے، بالکل، اور نہ پڑھنے کے دلائل زیادہ قوی ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہو چپ رہو، اذا قرأ فانصتوا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ میں 2 سال قبل عمرے پہ آیا تھا، مدینہ گیا، وہاں سے واپسی پر احرام نہیں باندھا اور نیت نہیں کی تھی، میرا بھائی کوئی اگر مجبوری تھی، کوئی کام تھا، پھر تو دم نہیں ہے، ایسے ویسے نہیں باندھی تو عمرہ بھی کرو اور دم بھی دو۔ آپ کے والد نے حضرت کشمیری کا زمانہ پر، بالکل حضرت کشمیری سے ملاقات ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، بہاولپور جب تشریف لائے تھے، اور تو وہاں باقاعدہ ملاقات بھی رہی، مسائل پر باتیں بھی رہیں۔ کہتے تھے کہ حاجی صاحبان کو حج کمیٹی اگر دیتی ہے بیگ وہ ٹھیک ہے، لیکن بینک دیتا ہے تو وہ بیگ نہ پہنے، کیونکہ وہ تو سود کے پیسے کا ہے۔ یہاں پر جب ظہر کی اذان ہوتی ہے نا، اس سے 10 منٹ پہلے زوال ہو جاتا ہے، یعنی یہ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام منیفہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، منیفہ بھی ٹھیک ہے، منیبہ بھی ٹھیک ہے۔ احرام کی حالت میں ایک ہاتھ کے 4 ناخن کاٹے گئے، دوسرے ہاتھ کے 2 ناخن کاٹے گئے، دم پڑ گیا۔ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ بتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہم نے تو سنا ہے کہ فاسق فاجر کے پیچھے نماز ہو، تو میں بھی کہتا ہوں کہ صلو خلف کل بر و فاجر، نیک اور فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، لیکن بدعتی کے پیچھے نہیں ہوتی۔ فاسق فاجر گناہ گار ہے، وہ بد عقیدہ ہے۔ دم شکر کے علاوہ قربانی اپنے ملک میں کرنے وہاں بھی جائز ہے۔ حرم کی عبادت میں طواف سب سے زیادہ بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر مرد عورت کا اختلاط ہے تو آپ پہلی منزل پہ کریں، دوسری منزل پہ کریں، تیسری منزل پہ کریں، اختلاط نہیں ہوگا، یا پھر نہ کریں، نفلی عبادت ہے، یعنی نفلی عبادات میں افضل عبادت طواف ہے۔ جو نہیں کر سکتے ہیں وہ بیٹھ کے نفل پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، وہ بھی نہیں کر سکتے کعبے کو دیکھتے رہیں۔
اگر عورت ہمارے صف کے اندر برابر ہو یا آگے ہو، حنفی مسلک میں نماز نہیں ہوتی۔ مسجد الحرام، پورا مکہ جو ہے وہ مسجد الحرام ہے۔ جو طواف نیچے کیا جائے، کعبے کے قریب کیا جائے، اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہے نا، جتنا دور ہوگا ثواب کم ہوگا، لیکن مجبوری ہے، کیا کریں۔ ہاں، بیت اللہ میں نماز پڑھنا یا ہوٹل میں کروڑ درجہ فرق ہے۔ یہ 27 لاکھ ملتا ہے، وہاں 1 لاکھ ملے گا۔ طواف میں یا صفا مروہ میں یا روضہ مبارک میں جو لوگ سیلفیاں بناتے ہیں، بالکل بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اللہ معاف کرے۔ آپ اپنے لیے عمرہ کریں، پھر جس کے لیے چاہیں اس کے لیے دعا کریں، اللہ ثواب فلاں کو عطا فرما۔ مسجد عائشہ میں بھی عمرہ ہو سکتا ہے، اگر نام استلام بھول گیا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ساری سہولتیں موجود ہیں، 2-4 گھنٹے کی مسافت میں تو قصر نماز ہوگی۔ میرا بھائی، اگر سفر 78 کلومیٹر ہے، چاہے وہ 2 گھنٹے میں ہو، 4 میں ہو یا 1 میں ہو، تو مسافر ہیں آپ۔ آج کل تو گاڑی میں آدمی 120 کلومیٹر چلتا ہے، تو 1 گھنٹے میں 78 کلومیٹر گزر جائے گا۔ ہمارے علاقے میں مسجدوں میں بریلوی مولوی ہیں، تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، قبروں پہ منت بنوتیاں مانتے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، چاہے گھر میں اپنی جماعت کر لو۔ میں نے 2009 میں حج کیا تھا، مجھے وہم پڑ گیا ہے کہ شاید صفا مروہ نہیں دوڑا تھا۔ اب وہم کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن ختم کرنا ہو تو ایک بکری دم دے دو، انشاءاللہ دم ہی نکل جائے گا، تو وہم کیا رہے گا۔ جب حاجی 400 ریال کی بکری دے گا نا جی، اور 400 کو درد دے گا 28 روپے سے، تو انشاءاللہ دم نکل جاتا ہے۔ مجال ہے کہ پھر وہم پڑے۔ حلق کرنے سے پہلے احرام کھول دیا، اپنا حلق کیے بغیر اگر کھول دیا، پھر حلق کیا یا نہیں کیا یہ دیکھو نا، کتنی دیر کے لیے کھول دیا۔ ایک دوسرے کا بھی حلق کر سکتے ہیں۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کا جائز ذریعہ آمدنی نہیں ہے، کھانے کے لیے بلا دو تو کھانا کھا سکتے ہو، تو بس کھانا تو یہودی کے گھر میں بھی جائز ہے، کافر کے گھر میں بھی جائز ہے۔ ہم قربانی کا یاد رکھو، پہلے کنگری ماریں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر حل کریں گے۔ احرام کھل گیا، کپڑے پہن کے طواف زیارت کریں۔ ہمارے پیکج میں قربانی شامل ہے، ہم فون پر اطمینان کر کے احرام کھولتے، اگر آپ کو تسلی ہے کہ وہ واقعی قربانی کریں گے، مجھے کیا پتہ ہے، لیکن یاد رکھیں پیکج ہو یا جو ہو، ان سے شرط کریں کہ ہمارا ایک آدمی آئے گا، اس کے سامنے قربانی کریں۔ دیکھو، جب تک تمہارا آدمی نہ جائے، نام بتائے، ہر قربانی کے لیے نیت ہو، یہ تو نہیں ہے کہ خود بخود ہو گئی۔ تم نے ان کو پیکج دیا، وہ آگے کسی کو پیکج دے دیں گے، پتہ کسی کو بھی نہیں ہوگا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ ہر حال میں اپنے سامنے کرائیں، ورنہ کسی کو پیسے نہ دیں۔ صدقہ خیرات مکہ مدینے میں معذور بھی ہیں، اور یہ جو خدام کام کریں ان کو دیں، یہ سوال بھی نہیں کرتے اور مستحق بھی ہیں۔
نماز میں خیالات جو ہے آتے ہیں تو نماز کے قرآن کی آیات پہ غور کرو، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کو غور کرو گے انشاءاللہ چند دنوں کے بعد وہ خیالات نہیں آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ میرا خاندان بریلوی ہے اور وہ کہتے ہیں حضور ہر وقت درود و سلام سنتے ہیں، تو یہ عقیدہ رکھنا تو کافروں کا عقیدہ ہے۔ اللہ آپ دعا کرو، مکہ مدینے میں آئے ہو، اللہ ان کو ہدایت دو۔ نہیں، بات یہ ہے کہ ایک ہے یہاں سے ہم درود پڑھے حضور نہیں سنتا، یہ تو متفق عقیدہ ہے۔ وہ درود فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ ایک ہے کہ حضور کے مواجہہ مبارک میں روضے پہ کھڑے ہو کے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اس میں جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ حضور سنتے ہیں۔ رمضان المبارک میں تراویح کے مسئلے پہ وضاحت، تراویح کیا مکہ مدینے میں تو 20 ہوتی ہیں، باقی تم جاؤ تمہارا کام جاؤ۔ جھگڑتے کیوں ہو؟ جو 8 پڑھے گا اس کو 8 کا ثواب ملے گا، جو 20 پڑھے گا 20 رکعت کا ثواب ملے گا۔ جھگڑو نہیں۔ میں نے اپنا حج کر لیا، والدہ کے لیے حج کر رہا ہوں، تو اگر آپ کا حج افراد ہے تو آپ پر کوئی بکری ہے ہی نہیں حج کی، اپنا ہو یا حج بدل ہو۔ اگر ایک آدمی عمرہ کر چکا ہے، مزید عمرہ کرنا چاہتا ہے، جیرانہ سے کرے، مسجد عائشہ سے کرے، حدیبیہ سے کرے، عرفات سے کرے، یعنی حد حرم کے باہر جا کے احرام باندھے۔ میں نے نیت تو کر لی تھی مدینہ منورہ سے، لیکن چادریں چوکی کے بعد باندھی ہیں، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ مجھے تو نہیں ملے، آپ کو ملے تو مجھے بتانا۔ وہ ایک قوم ہے، وہ بند ہے، وہ نکلی نہیں، تو میں کیسے بتاؤں آپ کو؟ وہ تو قیامت کے قریب نکلیں گے۔ ذل قرنین نے دیوار بنا دی تھی، وہ اس کے باہر نہیں آ سکتے، لیکن جب قیامت آئے گی تو نکلیں گے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ ہم پاکستان سے آ کے عمرہ کر لیا، والدین کے عمرہ کریں، جائز ہے۔ اگر ایک آدمی کہے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، اگر عقیدہ ہے کہ وہ مدد کریں گے تو کافر ہو جاتا ہے۔ مدد اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ حضور کیسے مانگتے تھے؟ کہتے تھے کہ اس نے کہا میں مشرک نہیں ہوں۔ اگر میں مشرک ہوتا تو حج پہ کیوں آتا؟ حج تو ابو جہل بھی کرتا تھا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بھی مشرک تھا یا نہیں تھا؟ حج پہ آنا کیا دلیل ہے مسلمان ہونے کی؟ ابو جہل اور مکے والوں نے تو کعبہ بنایا ہے، تم تو صرف حج کرنے آ رہے ہو۔ میقات سے آئے احرام کے بغیر، بہرحال اگر عذر کوئی نہیں تھا، دم پڑ گیا، پھر عمرہ بھی کرنا ہوگا، ایک دم بھی دینا ہوگا۔ ایک ہے عذر ہے، ڈیوٹی ہے، نوکری ہے، مجبوری ہے، پھر دم نہیں پڑتا۔ کتنے دن کی عام کریں مکے میں؟ مکے کا رہائشی نہیں بنتا، جب مدینہ رمضان میں آ جائے پھر مکی بن جائے گا۔ میں نے بینک کے ذریعے قربانی کے پیسے دے، بس اللہ قبول فرمائے، ورنہ آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کب قربانی کریں گے۔ حنفی مسلک میں تو دم پڑ جائے گی آپ پر۔ ترتیب ضروری ہے، پہلے کنکری مارے، پھر قربانی کرے، پھر حل کرے۔